یہ جانتے ہوئے کہ لڑکی کی شادی میں بیشتر اخراجات ناجائز ہی ہوتے ہیں، تو پھر جو غریب اور مسکین حضرات بیٹی اور بہن وغیرہ کی شادی کے لیے مدد طلب کرتے ہیں تو انہیں تعاون کرنا کیسا ہے؟ اب جو میں نے بات کی ہے اس کے بعد یہ سوال کرنے کی ضرورت رہتی ہے؟ یہ آپ بتائیے، میں نے جو بات کہی ہے اس کے بعد کیا اس سوال کی ضرورت رہتی ہے؟ لڑکی کا جہیز دینا، بیٹی ہے، بانجی ہے، بھتیجی ہے، کسی دوسرے مسکین آدمی کی بیٹی ہے، جہیز کے لیے آپ زکوٰۃ دیں گے، آپ کی زکوٰۃ ضائع ہو گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ اس میں تعاون کر سکتے ہیں یا نہیں؟ میں نے وہ بات کرتے کرتے شاید پوری نہیں کی کہ ہم ہر کام زکوٰۃ سے کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ نے زکوٰۃ کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ کا سینکڑوں مرتبہ قرآن میں ذکر کیا اور فرمایا کہ تمہارے مال میں حق للسائل والمحروم، سائل کا محروم کا حق ہے، وہ زکوٰۃ کے بارے میں یہ بات نہیں ہے، یہ مال کے باقی حصے میں ہے۔ 2.5% نکال کے اب اسی کو نہ سارا سال رگڑتے رہو، اسی کو ہر جائز ناجائز جگہ پہ نہ خرچ کرتے رہو۔ یہاں آپ نے زکوٰۃ نکالی، اس کے 9 مصارف جو سورۃ توبہ میں ہیں، سورۃ توبہ آیت 60، اللہ 8 مصارف، اللہ نے وہ 8 مصارف طے کر دیے ہیں، وہاں دیں، وہاں یہ جہیز، وہاں یہ سرکاری انگریزی اسکولوں کی پڑھائی وہ نہیں آتی، آپ پڑھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے۔ صحیح اور جائز مصارف میں زکوٰۃ صرف کریں، آپ کی جیب میں باقی مال ہے وہ اب دیجئے لوگوں کو، یہ بیٹے کی پڑھائی کے لیے ہے، یہ بچی کی جہیز کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے، اپنی جیب سے اپنا پیسہ دیجئے، یہ جو اللہ کا حق نکال کے رکھا ہے اس کو ضائع نہ کیجیے۔ اگر وہ ناجائز شیخ اس میں مدد کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا اس میں؟ وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن زکوٰۃ تو ضائع نہ کرے نا، وہاں آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے اس میں سے دے۔ اور ناجائز کاموں میں مدد کرنا یقیناً جائز نہیں ہے، ناجائز کاموں میں مدد کرنا یقیناً جائز نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر کرنا ہی ہے، آپ کو رحم آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، کر دیجئے۔ آپ اس کو کسی بھی ہیلے بہانے سے کچھ ایسے انداز سے دے سکتے ہیں کہ جہیز میں نہ جا پائے، کسی گھر والے کے کام آ جائے، اس طرح کا کچھ کر کے دیں، لیکن زکوٰۃ ایسی جگہوں پہ نہ دیں۔